بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی آپ کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ویورز، آج کی ویڈیو ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے۔ ویورز، اسلاموفوبیا کیا ہے؟ اس میں آئے روز اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ مغرب کے اندر اسلام یا مسلمانوں کے خلاف نفرت کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیا اسلاموفوبیا صرف آج کے زمانے میں رہا ہے یا یہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویورز، اسلام جب اس دنیا میں نمودار ہوتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے تو اسی وقت کیسر کسرا کے جو سلطنتیں ہیں ان کی جڑیں ہل جاتی ہیں۔ یعنی اسلام جو ہے اس کا ایک آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹیو تھا جس نے باقی جو مذاہب تھے یعنی کرسچینٹی اور جو یہودی مذہب تھا اس کو سب سے پہلے چیلنج کیا۔ تو آئیڈیالوجیکلی اسلام نے جو ہے نا جو پہلی آئیڈیالوجیز تھی ان کو چیلنج کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام نے بہت تیزی کے ساتھ پولیٹیکل جیسے کہتے ہیں نا کامیابیاں، سیاسی کامیابیاں بھی اسلام نے سمیٹی، اور جو کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام جو تھا وہ کروڑوں میل مربع میل کے اوپر جو سلطنت تھی اس وقت کی، جو اسلامی سلطنت تھی وہ پھیل چکی تھی۔ تو سیاسی طور پہ بھی اسلام نے اس وقت کی جو سپر پاورز تھی، یعنی اس وقت جو تھی یعنی روم کی طاقت تھی، ایران تھی اور دوسری جو طاقتیں تھیں، ان کو بھی اسلام نے چیلنج کیا۔ تو اسلاموفوبیا یعنی اسلام سے خوف یا اسلام کے خلاف نفرت یا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا، یہ نبی علیہ السلام کی جو نبوت ہے اس کے ساتھ ہی اس دنیا میں نمودار ہوتا ہے۔ وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی بڑھیا جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تم نے محمد کو نہیں ملنا، جب تم ان کو ملو گے تو تم ان کے دیوانے ہو جاؤ گے، وہ لوگوں کے اوپر جادو کر لیتے ہیں، اور اس طرح کی جو ہے نا کئی ایسی جو واقعات ہیں وہ مشہور ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلاموفوبیا کوئی آج کے زمانے سے نہیں ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اپنا آخری پیغمبر ہونے کا جب اعلان کرتے ہیں تو اس وقت جو مذہبی یا سیاسی طاقتیں تھیں ان کو یعنی اپنی جو ان کی جو طاقت تھی وہ چیلنج ہوتی نظر آئی، تو لہٰذا اسلام کے خلاف ہونا یا اسلام سے نفرت کرنا یا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا یہ ایک قدرتی امر تھا، یہ انہوں نے کرنا ہی تھا۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے بڑی کامیابی سمیٹی، ہر شعبہ زندگی میں سمیٹی، اور مسلمانوں نے ایک اپنی جسے کہتے ہیں نا 1000 سالہ تاریخ میں ایسی جو ہے نا کارنامے سر انجام دیے جن کی مثال نہیں ملتی۔ اب آتے ہیں آج کے زمانے میں کہ جو آج کی ماڈرن ورلڈ ہے اس میں اسلاموفوبیا کیوں ہے اور اس میں شدت کہاں سے آتی ہے۔ یقینی طور کے اوپر اس میں شدت جو ہے وہ 9/11 کے واقعے کے بعد آتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ویسٹرن میڈیا جو ہے اس میں بڑا زور و شور کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز مواد جو ہے اس کو شائع کیا جانے لگا، اور جو حکومتیں ہیں یا جو سیاسی وہاں پہ طاقتیں ہیں انہوں نے اس کے اوپر یا تو ان کو سپورٹ کیا یا ان کو جو ہے نا اس کے اوپر جیسے کہتے ہیں نا یعنی اس کو اگنور کیا، انہوں نے اس چیز کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ مسلم کمیونٹی جو خصوصی طور پہ ویسٹ کے اندر ہے ان کے خلاف وہاں کے جو مقامی معاشرہ ہے اس کے اندر نفرت پیدا ہونے لگی، اور مسلمانوں کے خلاف جیسے کہتے ہیں نا ایک تضحیک آمیز جملوں کا سر عام استعمال کیا گیا، میڈیا میں اس چیز کو بہت زیادہ پرچار کیا گیا، اور اس کو فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن کا نام بھی دیا گیا۔ چونکہ ویسٹرن جو معاشرہ ہے اس میں فریڈم آف سپیچ کو بڑا جو ہے نا اس کو یعنی بڑی اس کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن
یہاں میں یہ چیز جو ہے نا اس کو گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں مسلمانوں کا اپنا بھی جو ہے نا کوتاہیاں ضرور شامل ہیں۔ اگر ہم اسلام و فوبیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو ایلیمنٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو خوف کا ایلیمنٹ کہ ہمارے جو مسلمان جو نام نہاد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی جہادی جو ہے، انہوں نے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ بھئی اسلام جو ہے نا یہ کوئی یعنی وقاتلو و قتلو سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مارو اور ختم کر دو، جلاؤ گھراؤ، اس سے زیادہ شاید کچھ نہیں۔ تو اس میں ہماری اپنی بھی مسٹیک ضرور شامل ہے۔ دوسری طرف ویسٹ کے اندر اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔ یہی ہمارا جو ہم نے ایک بچگانہ نیریٹو کسی حد تک ہم نے استعمال کیا، اس کو ویسٹ نے بڑا زور شور سے اس کو کیپٹلائز کیا، یعنی اس کو انہوں نے استعمال کیا ہمارے خلاف۔ تو ایک تو خوف کا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر، اور دوسرا نفرت کا ایلیمنٹ۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا اسلام و فوبیا میں بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح اسلام و فوبیا میں دو اور بہت اہم چیزیں ہیں جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کو کہتے ہیں کہ ٹریگر فیکٹر یا سٹیمولس فیکٹر، اور دوسرا جو ہے وہ ہے رسپانس یا ریئیکشن فیکٹر۔ اب سٹیمولس فیکٹر کیا ہوتا ہے یا ٹریگر فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ جو کسی مسلمان ملک میں ہوتا ہے یا حتیٰ کہ ویسٹ کے اندر ہوتا ہے، کوئی ایک ایلیمنٹ، تو اس کے اوپر مسلمان یا ویسٹ یعنی یا غیر مسلم یہ دونوں کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر یعنی اس کو ریئیکشن دیتے ہیں۔ تو یہ سٹیمولس ہو گیا۔ یعنی اگر کہیں پہ کوئی اسلام و فوبیا کا کوئی ایلیمنٹ ہوتا ہے یا کوئی بلیسفیمی ہوتی ہے، جیسے ابھی سویڈن میں ہوا ہے عید کے دنوں میں، تو اب وہ جان بوجھ کے ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اب مسلمانوں نے اس کے اوپر بڑا وائلنٹ قسم کا ریئیکشن دینا ہے، انہوں نے روڈوں پہ آ جانا ہے اور بڑا یعنی انہوں نے جلاؤ گھراؤ توڑ دو مار دو یہ والا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ وہ خود کیا کرتے ہیں، وہ ریئیکشن نہیں دیتے، وہ رسپانس دیتے۔ اب یہاں پہ ریئیکشن اور رسپانس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریئیکشن وہ ہوتا ہے جو انکنٹرولڈ ہو، جس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، بس عوام جو ہے نا وہ شروع ہو جائے، اور رسپانس وہ ہوتا ہے جو کیلکولیٹڈ ہو، جس میں ایک نپے تلے اور بڑے ہی سنجیدہ طریقے سے آپ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ تو ویسٹ ہمیشہ رسپانس دیتا ہے اور جو مسلمان ہے وہ ریئیکشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو بہت اہم ایلیمنٹ ہے اس کے اندر۔ اچھا، تیسرا ایک اس کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ نام ویسٹ کو اسلام کے بارے میں معلومات ہے، زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے کیسز میں، میری چونکہ اس پہ ریسرچ بھی ہے، بہت سارے کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ویسٹ کے اندر کوئی بندہ اسلام و فوبیا کا کوئی ایکٹ کر رہا ہے، خدا نخواستہ وہ قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی کوئی بے حرمتی کر رہا ہے، تو ان کو بہت سارے کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ ان کو علم نہیں ہوتا، یعنی وہ لا علمی میں ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف مسلمان بھی لا علمی کا شکار اس چیز پہ ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے معاشرے کی خد و خال کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہاں ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اگر ہم پاکستان میں آ کے یہاں روڈوں پہ جو ہے نا لاکھوں لوگوں کو لے آتے ہیں تو میرے خیال سے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، ان کو جو ویسٹ ہے اس کو پرابلم کس سے ہے؟ ان کو پرابلم ہے پولیٹیکل اسلام سے، اور اس ایشو کو جب تک ہم پولیٹیکلی ریزالو نہیں کریں گے، ہمارا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر ایک اسٹرانگ قسم کا میسیج نہیں دیتا پورے ویسٹ کو اور پوری دنیا کو، تو اس مسئلے کے اوپر نہ ہی اس کا کوئی شاید کوئی بہترین حل نکلنے کا کوئی چانس ہے، اور نہ ہی ایسے واقعات میں کمی آنے کی کوئی امکانات واضح نظر آ رہے ہیں۔ ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے، اب یہ عید کے دنوں میں ہی سویڈن میں کوئی بدبخت ہے جس نے قرآن کا کوئی نسخہ جلانے کی کوئی مذموم اس نے کوشش کی، تو اب تک آج دن تک صرف پوری مسلم دنیا میں صرف طیب اردگان نے اس کے اوپر جو نا اس کے اوپر ایک بڑا اسٹرانگ میسیج دیا ہے ویسٹ کو اور سویڈن کو، باقی کسی مسلمان لیڈر نے پوری دنیا میں، اور دوسرے نمبر پہ مراکش ہے جس نے اپنے سفیر کو واپس بلایا، باقی کیا ہے کہ جی سفارت خانے میں بلا کے اور تھوڑا بہت احتجاج ریکارڈ کروائے، تو اتنا ہی کچھ ہوا ہے۔ تو ایک اسٹرانگ قسم کا پولیٹیکل میسیج دینے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے جب تک آپ اس کو اکنامک فرنٹ پہ
اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتے تو اس کا رزلٹ نہیں نکلتا، جب تک آپ ایکڈیمک فرنٹ پہ اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتے تو اس کا رزلٹ نہیں نکلتا، جب تک آپ کسی بھی چیز کو جو ہے نا لیگل فرنٹ کے اوپر کنفرنٹ نہیں کرتے تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ تو یہ بہت سارے ایسے ایلیمنٹ ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ کی ویڈیوز میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔